بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز وزڈم کویسٹ۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ مسلمانوں پر اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے اور یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان کے مہینے میں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان روزہ رکھتے ہیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کے لیے ایسا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم اس بارے میں کہتا ہے۔ سورہ البقرہ میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عربی لفظ صوم کا مطلب کسی چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ اسلامی احکام میں صوم یا روزے کا مطلب طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا ہے۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزے کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ایک سال میں 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ تاریخ کے مطابق روزوں کا وقت مہینے کے وہ 3 دن ہوتے تھے جب چاند اپنی پوری صورت کو مکمل کرتا ہے۔ یہ 3 دن مسلمانوں میں چاند کی روشنی اور سفیدی کے سبب ایام بیت کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، جو کہ ہجری کیلنڈر میں ہر ماہ کی 13 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک کے ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ انہی 3 دن کے روزے رکھے جن میں چاند اپنی صورت مکمل کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام بھی دیا گیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ مختلف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، گویا وہ سال میں تقریباً 182 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینے کے آغاز پر 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے روزے رکھتے تھے، تاہم بعض مفسرین نے اس کو 3 دن کے روزے بیان کیا ہے۔ اور نیکی 10 گنا کے برابر ہوتی ہے، گویا انہوں نے پورے ماہ روزے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کار ذرا مختلف تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے، جہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ بعد میں اس
30 دن کے روزے کی تعداد کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے مزید 10 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا صیام بھی مذکور ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ مریم کی آیت نمبر 26 میں بیان ہوا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے قبل ہر سال 1 ماہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی ان 2 دنوں یعنی پیر اور جمعرات کے دنوں کا روزہ رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن ایام بیت کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اسلام سے قبل بھی مکہ اور مدینہ میں بھی لوگ مخصوص تاریخ پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ پہلے انبیاء پر جس طرح 30 دن کا روزہ رکھنا فرض نہیں تھا، کچھ انبیاء پر عاشورہ کا روزہ بھی فرض تھا، جبکہ کچھ ہر قمری مہینے کی 13 سے 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ ہجرت کے بعد جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مدینہ عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں کا جواب تھا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیا تھا، اس لیے ہم اس روز روزہ رکھتے ہیں۔ اسکالرز کا کہنا ہے کہ روزہ کسی خاص واقعے یا حالات کی وجہ سے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اسے دین کی بنیادی رکن کے طور پر نافذ کیا گیا۔ اسلام کی آمد کے بعد جب تک پیغمبر اسلام مکہ میں رہے، وہیں میں عقیدے، توحید، ایمان جیسے موضوعات کو اہمیت دی گئی، اور پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں دین کے قواعد بتائے گئے، اور روزہ ان میں سے ایک تھا۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، ایک باعظمت مہینہ آ پہنچا ہے جو ماہ مبارک ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے، اور اس ماہ کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں۔ اس ماہ میں جو شخص بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا، اس کو ایسا اجر و ثواب ملے گا جیسے اس کے علاوہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرتا، اور فرض کا ثواب ملنا، اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ قرآن مجید جو ضابطہ حیات ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا، جس کے باعث اس مہینے کی فضیلت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے بہت سے فضائل و برکات بیان فرمائے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جتنی نیک نیتی کے ساتھ عمل کیے جائیں گے، ان کو باقی 11 مہینوں تک باقی رکھا جائے گا، وہ اتنا ہی پھلے پھولیں گے اور دائمی فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ رمضان میں ان کے پھلنے پھولنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے تو اس کے مغفرت کا اور دوزخ سے اس کی گردن کی آزادی کا سامان بن جائے گا، اور اس کو اسی قدر ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں ان 4 کاموں کی کثرت کرو۔ پہلا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، دوسرا مغفرت طلب کرنا، تیسرا اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا، اور چوتھا دوزخ سے پناہ مانگنا۔